ایگو کی ایک ڈسکرپشن سیگمنٹ فرائڈ نے دی ہے. سیگمنٹ فرائڈ Segment fright. which is the famous one of the top psychologist and psychiatrist. اور سیگمنٹ فرائڈ نے ایکچولی سائیکالوجیکل نالج کا ایک پورا رخ موڑا ہے. تو دیر واز این ایرا جو کہ پری سیگمنٹ فرائڈ ایرا تھا اور ایک پھر سیگمنٹ فرائڈ کا ایرا تھا. تو اس نے یہ ڈیفائن کیا سارا کہ انسان کی پرسنالٹی کے اندر جو اس کی وجود ہے اس کی تہیں کیا ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک ایگو ہوتی ہے، ایک اڈ ہوتی ہے، ایک سپر ایگو ہوتی ہے. اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے جو بزرگوں کی ڈسکرپشن ہے نا، جس میں نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور نفس، ایک اور میرے ذہن میں بھی لفظ آ جائے گا، وہ اس کے ساتھ نا بڑا ایکویٹ کرتا ہے بہت زیادہ. تو انسان کی جو اپنی ریکگنیشن ہے نا، وہ حوالے جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے نا، وہ اس کی ایگو ہوتی ہے. ان تمام ریفرنسز کا جن کے ذریعے سے وہ اپنے وجود کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ایک اور فیز ہوتی ہے، ایک اور اس کی زندگی کے تحت ایک جہت ہے جس کو ہم اڈ کہتے ہیں. اڈ وہ ہوتا ہے جو ایکچولی ایک طرح سے پولیس مین ہوتا ہے اس کا، جو اس کے سوچ کے کو غلط طرف جانے سے روکنے کے لیے ایک موجود ہوتا ہے. یہ تو اس کا ہے بیک گراؤنڈ. لیکن ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے وہ ایگو جس کو ہم ایک نیگیٹو ایگو کہتے ہیں، وہ ہے، انگریزی میں بتا کے پھر اس کا اردو میں ترجمہ بتاؤں گا، کہ آئیڈینٹیفائنگ ون سیلف ود سم تھنگ وچ ہی از ناٹ. اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو ہم نہیں ہیں. مگر اس کی بڑی سمپل مثال ہے، اور میں اپنے اوپر یہ مثال لے کے دیتا ہوں ہمیشہ، کہ میں اب تو خیر ریٹائر ہو گیا ہوں، میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہوں. اگر میں اپنے آپ کو پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج سمجھ رہا ہوں تو میں ایک ایگوئسٹک انسان ہوں، اس لیے کہ میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج نہیں ہوں. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو مجھے دی گئی ہے. لہٰذا وہ تمام چیزیں جو میرے حوالے ہیں، میرے ریفرنسز ہیں، ان ریفرنسز کو اپنا آپ سمجھنا اور اپنے آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جانا، اس کا نام ایگو ہے. اور یہ ایگو جو ہے کسی عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی پوزیشن کی بھی ہو سکتی ہے، کہ بھئی میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس تو اتنا بڑا عہدہ ہے. اور یہ ایگو جو ہے تھاٹ کی بھی ہو سکتی ہے، کہ میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں، تو اس کی بھی ایگو ہو سکتی ہے. لہٰذا جو ہمارے حوالے ہیں نا، بس وہ حوالے صرف ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری پہچان کے لیے ہیں، لیکن ہم خود وہ نہیں ہیں. تو اگر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہوں، تو پھر مجھے ایک پروٹوکول بھی چاہیے. اگر میں کمرے میں آؤں، لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، تو مجھے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اپنے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ہونے کو. ہو سکتا ہے میں شاؤٹ کرنے لگ جاؤں، ہو سکتا ہے میں ڈانٹنے لگ جاؤں، ہو سکتا ہے پھر میں کسی کو اتھارٹی تھمپ کر کے ثابت کروں، آپ انسلٹڈ فیل کریں گے. اور نہیں میں ازرٹ کر کے لوگوں کو بتاؤں کہ پتر مجھے کیسے تم نے نہیں سمجھا کہ میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تو جاوید اقبال ہوں، ہاں میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں، اگر میں اس طرح سے سوچوں، تو ان دیٹ کیس میرے اندر وہ ایروگنس نہیں آئے گی، اور میرے اندر کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی نہ ہوگی. تو یہ ہے ایگو، اور ایگو بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایگو انسان کو سوری میری ہاتھ سے کچھ ہوا ہے. ایگو جو ہے نا، یہ انسان کے اندر جو چھپے ہوئے امکانات ہیں نا، ان کے اظہار کے راستے میں بہت بڑا رکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ آدمی پھر پیور ہو کر نہیں سوچتا. آدمی جو ہے نیوٹرلٹی کے لینز کے ساتھ نہیں سوچتا، پری کنڈیشنڈ ہوتا ہے آلریڈی. جب آدمی پری کنڈیشنڈ ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہرے رنگ کی اینک سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب اس کو ہر چیز ہری نظر آئے گی، تو لہٰذا وہ اپنے ایگوئسٹک لینز سے دیکھتا ہے. تو یہ ہے اس کی سمری. اور ایگو ہرٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ ایگو دیکھو نا، انسان خود تو ہرٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. ایگو ہرٹ یہی ہوتی ہے نا، کہ بھئی میں اس علاقے کا سب سے بڑا فلاں ہوں، میں سی ای او ہوں فار ایگزامپل. تو اب یہ ہے، یہ جو بات کی گئی ہے یہ میرے شایان شان نہیں تھی، لہٰذا میری ایگو ہرٹ ہو گئی. تو ایگو از ایکچولی پروٹیکٹنگ یور ریفرنسز وچ ایکچولی یو آر ناٹ.
اسی لیے جو بڑے ہوتے ہیں نا بزرگ، جن کی ایگوئسٹک نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو لائن ایکچولی اگر دیکھا بھی جائے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو میں نہیں ہوں، مجھے کیا پتا وہ مجھ سے سپیریئر ہو، مجھے کیا پتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اسے کیا پتا مجھے کہ کوئی ایسی چیز وہ ہو اس کے پاس بتانے کے لیے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. ان ادر ورڈز، ہم ایک لائن لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور اس لائن کے سب سے آخر میں لگا ہوں. اگر میں لائن میں سب سے پیچھے ہوں تو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. میں تو زیادہ زیادہ آگے جا سکتا ہوں نا، میں تو پہلے ہی آخر میں ہوں. تو جو انسان اس لائن میں اپنے آپ کو سب سے پیچھے سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جو ایگوئسٹک نہیں ہوتا. لہٰذا وہ کبھی ہرٹ ہی نہیں ہوتا، نہیں اس کو کوئی دھکا دے کے پیچھے بھیج ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے بس.